رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم اترا اور اس کی شرح آپ کے عمل اور آپ کی زبان مبارک سے حدیث مبارک نکلی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے اور حالت ایمان میں آپ کو دیکھنے والے یا آپ کی مجلس میں بیٹھنے والے جو لوگ تھے وہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مجمعین ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت سے دین لیا اور صحابہ کرام کو دے دیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مجمعین اس دین کو لے کر دنیا میں پھیل گئے، لیکن دین کو لکھنے کا موقع صحابہ کرام کو نہیں ملا۔ وہ مسلسل کام کرتے رہے، لکھا نہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مجمعین میں سے اکثر نے اپنی پوری زندگی جہاد کے اندر گزاری ہے، اور بعض ایسے تھے جو مدینہ مکہ میں بیٹھ کے کوفہ میں بیٹھے علمی کام میں لگ گئے، لیکن لکھنے کا ایسا موقع نہیں مل سکا۔ اگر اس دین کو لکھا نہ گیا تو اس دین نے محفوظ نہیں رہنا۔ جس طرح قرآن کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا تو لکھا ہوا نازل نہیں تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آیات اترتی، مختلف صحابہ کرام ان کو لکھ لیتے۔ حضرت علی ہیں، حضرت زید ہیں، حضرت معاویہ ہیں، کچھ اور بھی ہیں، وہ لکھتے، اور وہ قرآن کریم لکھا ہوا مختلف جگہوں پہ تھا، وہ سارا قرآن ایک جگہ پہ نہیں تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں یہ رائے سامنے آئی کہ اس قرآن کو ایک جگہ پہ لکھ لیا جائے۔ لکھا ہوا تھا لیکن منتشر تھا، ایک جگہ پہ نہیں تھا۔ اور یہ رائے کیوں پیش آئی؟ جب صحابہ کرام نے مسلمہ کذاب جو نبوت کا دعوے دار تھا اس کے خلاف جہاد کیا، اور اس میں بڑی تعداد صحابہ کرام کے جو قرآن کے حافظ تھے وہ شہید ہو گئے، تو حضرت ابو بکر صدیق کے سامنے بات لائی گئی، اگر قرآن کریم کو ایک جگہ پہ جمع نہ کیا حفاظ شہید ہوتے رہیں گے، اور مختلف تھوڑا تھوڑا قرآن مختلف لوگوں کے پاس ہوگا، ایک جگہ پر اگر قرآن نہ ہوا تو آئندہ نسلوں کے پاس قرآن کیسے پہنچے گا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ عمر بات تو آپ کی ٹھیک ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ قرآن نہیں لکھوایا، تو جو کام اللہ کے نبی نہ کریں وہ ابو بکر کیسے کر سکتا ہے؟ میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ حضرت عمر ایک ہی جملہ دہراتے رہے، حضرت ایک جگہ پہ قرآن جمع کر لیں، فیہ خیر، فیہ خیر، فیہ خیر، اسی میں خیر ہے۔ حضرت عمر نے اتنی بات عرض کیا کہ بالآخر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ حضرت عمر کی بات کھل گئی۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ اللہ صدیق کو فرمانے لگے کہ اللہ نے میرا بھی سینہ کھول دیا ہے، اب میں بھی سمجھتا ہوں کہ بہتر یہی ہے کہ قرآن کریم ایک جگہ پہ جمع کر لیا جائے۔ اب قرآن کریم ایک جگہ پہ جمع ہو گیا۔ اچھا، آپ حیران ہوں گے، آپ نے سنا ہے کہ حضرت عثمان کے بارے میں کہ جامع القرآن حضرت عثمان ہے، یہ سنا ہے نا؟ کہتے ہیں نا تو جامع القرآن ہے، جامع القرآن ہے، عثمان ہے، عثمان ہے، نعرہ لگتا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں ابو بکر صدیق نے جمع کیا، اور آپ نے سنا تو عثمان بن عفان جامع القرآن ہے، تو کیا اس میں کوئی اختلاف ہے؟ یہ بات اچھی طرح سمجھیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کریم جمع کرا دیا، حضرت عمر کے دور میں بھی جمع رہا۔ قرآن کریم ایک قرات پہ نازل نہیں ہوا، قرآن کریم 10 قراتوں پہ نازل ہوا ہے۔ 10 قرات سے مراد وہاں اس وقت عربوں میں جو 10 لغات بولی جاتی تھی ان میں سے 10 قراتوں میں 10 زبانوں میں قرآن کریم نازل ہوا، اور وہ ایسا تھا کہ جن کے معنی میں اختلاف نہیں تھا۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں، آپ پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، آگے مالک یوم الدین، اور ایک قرات ہے مالک یوم الدین۔ مالک کا معنی بھی بادشاہ ہے اور ملک کا معنی بھی بادشاہ ہے۔ ایک زبان میں عرب میں مالک کہتے، ایک میں ملک کہتے، تو قرآن مالک یوم الدین بھی اترا اور مالک یوم الدین بھی اترا۔ اب اس طرح قرآن کریم جو تھا وہ 10 قراتوں میں نازل ہوا۔ اب ہوا کیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، ان کے دور سے پہلے، ان کے دور میں تو زیادہ پھیل گیا قرآن کریم، چونکہ 10 قراتوں میں تھا۔ اب ایک قرات میں ایک مصحف، ایک میں دوسرا، ایک میں تیسرا، ایک میں چوتھا، یہ پہلا۔ اور جب یہ عربوں سے عجم میں نکل کر آیا تو عجموں میں لڑائیاں شروع ہو گئیں۔ اب مثلا آپ کے مصر میں قرآن کریم ہے
اس میں لکھا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اب دوسرا قرآن کریم جو آیا اس میں لکھا ہے مالک یوم الدین۔ اجمی میں لڑائی ہوگی، ایک کہتا ہے یہ قرآن ٹھیک ہے، دوسرا کہتا ہے یہ ٹھیک ہے۔ اور یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک مدینہ منورہ خلافت میں شکایت پہنچائی گئی کہ اختلاف شروع ہو گیا۔ حضرت عثمان نے فرمایا کہ پوری دنیا میں جتنے قرآن کے نسخے پہلے ہیں نا وہ سارے مدینہ منورہ جمع کر دو، جامع القرآن، وہ سارے نسخے مدینہ منورہ میں۔ وہ جب سب نسخے جمع ہو کے آگے، حضرت عثمان غنی نے سارے نسخے جمع کرا کے رکھ لیے اور پوری دنیا میں ایک مصحف پھیلا دیا جسے مصحف عثمانی کہتے ہیں، یہ جو ہمارے پاس۔ اس کا مقصد کیا تھا کہ قرآن 7 قراتوں میں اترا ہے، وہ نسخے رکھوا کے مرکز میں رکھ لو، محفوظ بھی رہ جائیں، اور عوام اس بات کو سمجھتی نہیں ہے، لہذا دنیا میں 10 نسخے چھاپنے کی بجائے ایک چھاپ دو تاکہ قرآن کی 10 قراتیں محفوظ بھی رہ جائے اور امت کے اندر اختلاف بھی نہ ہو۔